کہ وہ تیار کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر امت کی رہنمائی کی ہے کہ اپنے آپ کو رب کی طرف مائل کرو۔ تو شعبان کے مہینے کو حضور نے، اچھا دیکھیں میرے آقا کتنے رحمت للعالمین ہیں، حضور نے یہ نہیں اپنے میلاد کے مہینے کے لیے نہیں کہا کہ میرا مہینہ ہے جس میں آپ پیدا ہوئے سب مہینوں سے افضل ہے، لیکن شعبان کے مہینے کے لیے حضور نے فرمایا کہ شعبان و شہری، یہ میرا مہینہ، وہ رمضان و شہر اللہ، اور وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا اس میں اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے مصطفیٰ دے ہو جاؤ، پھر آگے خدا بڑا انتظار کرتا پیا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اس حدیث کا معنی ہے کہ شعبان و شہری کے شعبان کے مہینے میں ہر بندہ مومن ہے ادائے مصطفیٰ اختیار کرے، عادت مصطفیٰ اختیار کرے، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے تابع کر دے۔ فرمایا جب اپنی ہماری عادتیں مصطفیٰ کی عادت کے مطابق ہوں گی، ہمارے سجدے مصطفیٰ کے سجدے کے مطابق ہوں گے، ہماری استغفار مصطفیٰ کی استغفار کے مطابق ہوگی، تو فرمایا کہ پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے۔ وہ فرمایا جڑا مصطفیٰ دا ہو جاتا ہے وہ خدا دا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ شعبان و شہری، اے شعبان میرا مہینہ نے، جب سچی توبہ کر کے گناہوں سے معافی کر کے حقوق اللہ کو معاف کرا کے حقوق العباد کو جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے تلاوت قرآن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے بعد فرمایا جب بندہ تیار ہو جاتا ہے، ریڈی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا تھا؟ فرمایا رمضان شہر اللہ، پھر خدا کا مہینہ اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھولے کھڑا، رحمت کے دروازے کھولے کھڑا، جہنم سے آزادی کے دروازے کھولے کھڑا، ایک فرض کا ادا کرنے کے بدلے 70 فرائض کا ثواب دیتے ہوئے کھڑا، ایک نفل کے برابر عبادت کا فرضی عبادت کے برابر ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نماز تو ہم پورا سال بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں اس نماز کا ثواب 70 گنا کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو جہاں اور وجہ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، محبت والوں کو تو ایک ہی وجہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان میں ایک فرض کا برابر 70 فرائض کے برابر اس لیے دیتا ہے کہ شعبان بھی جس بندے نے اعلان کر دیتا سی کہ میں مصطفیٰ دا بندہ ہوں، میں مصطفیٰ کا بندہ ہوں، فرمایا جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، تم پہلے میرے مہینے کے اندر میری عادتیں اپناؤ، پھر شہر اللہ رمضان ملے گا، وہ خدا بند قدوس تمہیں اپنے نور سے منور کر دے گا، اپنی رحمت اور کرم سے منور کر دے گا۔ تیسری آیت فرمایا کہ یہ ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 6۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ فرمایا کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔ ہم دنیا میں اگر کوئی بندہ بار بار کسی کو تنگ کرے تو ہم اس کو کہتے تو سنو اپنی شکل نہ دکھائیں، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ میں تھوڑی شکل نہیں دیکھنا چاہتا؟ ہم ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے کہ بندے تو بار بار گناہ بھی کر لے لیکن بار بار جب توبہ کرے گا خدا بندے قدوس تم سے منہ نہیں پھیرے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر احسان کرنے والے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے قریب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی جو ہے اصلاح کرنے کا مہینہ ہے، اپنی رب کی طرف مائل ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی عادتوں کو بدلنا ہے۔ بے نمازی ہیں تو نمازی بننے کی عادت بنانی ہے، گناہگار ہیں تو نیکوکار بننے کی عادت بنانی ہے، جو گناہ اعلانیہ کرتے تھے ان کو چھوڑنے کی عادت بنانی ہے، نیکی میں فاستبقوا الخیرات، نیکی میں پہل کرنے کی عادت بنانی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اپنانے کی عادت بنانی ہے۔ کیوں؟ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کی رحمتیں، اور اسی شعبان میں مغفرت کا اعلان کر کے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندے کو شعبان میں مغفور کر دیا جائے۔ اچھا دیکھیں کتنا رب کریم ہے۔ لیکن جب حج کا مہینہ ہوتا ہے نا، کوئی بندہ سوچے یا نہ سوچے، لیکن جو بندہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ ضرور رہتی ہے، یار دیکھو پیسے کی سنگ انہیں اللہ دولت بھی دیتی ہے، کاروبار بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، نال حج بھی کر گیا، گناہ بھی معاف کرا دیتا ہے،
میں تو گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میرے پاس نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ حج کر سکتا ہوں، میں اس اجر کو کیسے پا سکتا ہوں؟ یہ ایک ذہن میں سوچ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ لیکن چونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے شعبان میں شب برات عطا کر دی، فرمایا سارے گناہ معاف، جس طرح حاجیاں دے معاف اس طرح تھوڑے معاف۔ رمضان کے اندر آخری عشرہ پورا جہنم سے آزاد کر دیا۔ حاجی کے لیے یہ اعلان نہیں ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہے، لیکن ہر روزے دار کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ خدا نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اس عشرے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ رحمت کا مہینہ ہے، اس کی رحمت تمہیں سر سے پاؤں تک گھیر کے رکھے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں امتیاز ختم ہو جاتا ہے، امیر اور غریب کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کرائیٹیریا بھی بتا دیا۔ اب دنیا میں تو ہم کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہے تو وہ کاروبار کر سکتا ہے، جس کے پاس دولت ہے تو وہ محل بنا سکتا ہے، جس کے پاس دولت ہے تو وہ گاڑی خرید سکتا ہے، جس کے پاس دولت ہے تو وہ شاہی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو یہ تو دنیا کا اصول ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ ایک رب نے بھی اصول